اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و بارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ جہاں سے بھی مجھے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں اور میری ویڈیو کو لائک بھی کرتے ہیں، شیئر بھی کرتے ہیں، سبسکرائب بھی کرتے ہیں، آپ کا شکریہ۔ دوستو، ایک بات میں شروع میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی کمزوری ہوتی ہے۔ میرے بھی اندر ایک کمزوری ہے کہ میں اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں، لہٰذا اگر کوئی کسی بھی میری بات سے آپ کو اتفاق نہ ہو یا آپ کو وہ لگے کہ یہ بات میں نے نہیں ٹھیک کی تو آپ کامنٹ کر کے میری اصلاح ضرور کیجیے گا، یہ آپ دوستوں کا مجھ پر احسان ہوگا۔ اس سے پہلے جو میں نے ویڈیو ڈالی تھی کہ کیا کوئی انسان اپنی عبادت اور ریاضت سے اللہ کا ولی بن سکتا ہے، تو اس پہ میں نے کہا تھا کہ نہیں، اللہ کا ولی وہی ہوتا ہے جس کو اللہ چن لے، تو پھر باقی لوگوں کا کیا ہوگا؟ یہ سوال تو سب کے دل میں اٹھتا ہے نا۔ دیکھیے دوستو، ثواب حاصل کرنا ایک الگ چیز ہے، ولی ہونا ایک الگ چیز ہے۔ ثواب کے لیے عبادت کرنا ایک الگ چیز ہے، اور کسی خاص مقصد کے لیے اپنے گھر بار، اپنے باپ و اجداد سب کو چھوڑنا اور صرف اللہ کے راستے میں نکلنا، یہ الگ چیز ہے۔ جیسے کہ ہمارے بزرگوں سے بھی ثابت ہے کہ پیر شیخ عبد القادر جیلانی نے سفر کیا، حضرت میرے سرکار، میرے سر کا تاج حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری سرکار نے سفر کیا۔ اسی طرح لاتعداد بزرگ ہیں جنہوں نے سفر کیا، اور سفر کی سختیاں اور صحبتیں برداشت کرنے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو ایک مقام دیا۔ اس میں پہلے شروع میں ایک بات آپ دوستوں سے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جو بندہ بھی راہ سلوک میں چلتا ہے، اس سے 1 سال سے لے کر 7 سال تک اس کا معاشی بائیکاٹ ہو سکتا ہے، اس کے اپنے دشمن بن سکتے ہیں، اور وہ طرح طرح کی پریشانیوں میں گر سکتا ہے۔ جیسا کہ قرآن عظیم میں بھی ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بے شک تکلیف کے بعد آسانی ہے۔ ہاں، تکلیف کے بعد آسانی ہے۔ دیکھیں، جس چیز کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ تکلیف کے بعد آسانی ہے، اس چیز کو نہ دنیا کی کوئی طاقت جھٹلا نہیں سکتی۔ ہمارے ہاں جو ٹرینڈ چل رہا ہے، یا تو آپ عامل بن جائیں یا کامل بن جائیں۔ اگر آپ عامل بنیں گے تو آپ کو یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، سوشل میڈیا کے ہر پلیٹ فارم پہ ایسے وظائف آپ کو ملیں گے کہ آپ رات کو پڑھ کر سوئیں، صبح آپ کروڑ پتی ہوں گے، جبکہ آج تک کوئی ہوا نہیں۔ ایسے لگتا ہے کہ بتانے والا تو ایسے بتا رہا ہے کہ جیسے فرشتہ تھک گیا ہو، پڑھنے والے کے حصے کے پیسے لے کر کھڑا وہ تھک گیا کہ یہ کب پڑے گا اور میں اس کے گھر میں نوٹوں کا بیگ پھینک کر جاؤں گا۔ پہلے تو آپ کو ایسی ویڈیو سے بچنا ہوگا، ایسے لوگوں سے بچنا ہوگا جو آپ کو صبر کا درس نہیں دیتے۔ دوستو، درویشی کی پہلی شرط ہی صبر ہے۔ وہ مالک ہے، اس کا جی چاہے آپ کو کڑھائی گوشت کھلا دے، اس کا جی چاہے کچھ بھی نہ کھلائے، آپ کو بھوکا رکھے۔ آپ نے پڑھا، بالکل آپ نے پڑھا ہوگا کہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب زبانی فرماتے ہیں کہ مجھے 3 دن کھانا میسر نہیں آتا تھا۔ اس کو تو چھیڑیں، آپ کے حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء، آپ کے والد صاحب بچپن میں وفات پا گئے، اور آپ کے گھر میں روٹی کیا ہوتی تھی؟ نمک والا پانی اور سادہ روٹی۔ گھر پہ آتے تھے، اماں جی روٹی ہے؟ نہیں ہے۔ کبھی ملتی تھی، کبھی نہیں ملتی تھی۔ وہی نظام الدین اولیاء جس کے لنگر کا شمار نہیں کیا جا سکتا، آج تک چل رہا ہے۔ تو دوستو، جو اللہ کے لیے صبر کرتے ہیں
پھر اللہ ان کا ہو جاتا ہے۔ جو بندہ اللہ کے لیے صبر کرنا سیکھ لے، کائنات اس کی مٹھی میں ہوتی ہے۔ اور جو بے صبرہ ہو کر کیا ہے نماز بھی پڑھتا ہوں، ذکر اذکار بھی کرتا ہوں، قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، یہ بھی کرتا ہوں، وہ بھی کرتا ہوں، لیکن غریبی نہیں جا رہی، اللہ کی شکایتیں کرے، ایسا بندہ کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ پہلے تو درویش کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جس دن وہ درویشی کا سفر اختیار کرے، اس دن یہ اپنے آپ سے عہد کر لے کہ میں کسی انسان کے سامنے اب ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا۔ یہ پہلی شرط ہے۔ میرے پیر و مرشد جناب حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے ایک جگہ چلہ کشی پہ بٹھا دیا اور ساتھ یہ ارشاد فرمایا کہ جب تک اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے افطاری کے لیے کوئی چیز نہ آ جائے، انہیں کچھ نہیں کھانا، یعنی کسی سے مانگنا نہیں ہے کہ میں بھوکا ہوں، اللہ تبارک تعالیٰ خود بھیجے گا۔ تو پہلے دن ایک بندہ روٹی لے کے آ گیا، اس کو پتہ چلا، دیکھا اس نے کہ درویش ہے، بیٹھا ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہے، وہ روٹی لے کے آ گیا۔ آپ نے جیسے بھی وہ کھانا تناول فرمایا، وہ بندہ جاتے ہی آپ کو اتنی الٹیاں آئیں کہ وہ سارا کھانا نکل گیا۔ تو آپ نے جا کے ساری رجحان اپنے پیر مرشد کو سنائی۔ آپ نے فرمایا جب تک اللہ تبارک تعالیٰ خود تجھے اپنے پاس سے عطا نہ کرے، کسی سے ہاتھ سے بھی لے کر مت کھانا۔ آپ پھر بیٹھ گئے، آپ نے پھر روزہ رکھا، ایک دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، تیسرا دن گزر گیا، اب بھوک اور پیاس کے مارے آپ کا برا حال۔ آپ نے اپنے دونوں ہاتھ زمین پہ مارے تو زمین میں سے کوڑ تمہیں برآمد ہوئی۔ اب آپ جانتے ہیں کہ تمہ جو ہے یہ کڑوا اتنا ہوتا ہے، زہر کی مانند ہوتا ہے۔ تو آپ نے جیسے ہی ان کو چکھا تو وہ میٹھے تھے۔ آپ نے اس کو شیطان کا فریب سمجھ کر چھوڑ دیا، پھر عبادت میں لگ گئے، پھر دوبارہ چکھے تو پھر آپ کے دل نے آپ کو یہ گواہی دی کہ یہ شیطان کا تصرف نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ لہذا آپ نے وہ دونوں میں تناول فرمائے اور اپنا روزہ افطار کیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یوں اپنے بندے کو اپنے ہاتھ سے، اپنی جناب سے رزق عطا فرمایا۔ تو جو بندہ اس درجے کا صبر کر سکے، اس درجے کا نہیں کر سکتے، کم سے کم ہم ان کی کاپی تو کر سکتے ہیں، ہم ان کی نقل تو کر سکتے ہیں کہ ہم کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں جب ہمیں اس راستے پہ چلنا ہے۔ تو دوستو یہ سخت میں نے اس لیے کہا تھا کہ ہر بندہ اس لیے نہیں بن سکتا، نہ تو ہر بندے میں اتنا صبر ہوتا ہے، نہ سخت ہوتی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ بابا فرید کے کتنے مرید ہیں، لاکھوں مرید تھے، چمکا کون؟ حضرت صابر بھی ہے، حضرت نظام الدین ہے۔ اتنے مریدوں میں دو ہی کیوں چمکے؟ کیونکہ دونوں کے پاس وہ دل تھا جو اللہ تبارک تعالیٰ کو درکار تھا، دنیا سے خالی دل۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بندہ گاڑی اور بنگلے اور اپنی فیکٹریوں سے بھی محبت کرے اور یہ بھی کہے کہ میں اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں۔ آپ گاڑیاں رکھیں، فیکٹریاں رکھیں، لیکن ان سے محبت نہ رکھیں۔ محبت صرف اللہ سے کریں۔ جب آپ کی خالص تن محبت اللہ سے ہوگی تو پھر اللہ آپ کا ہوگا، پھر آپ اس راستے پہ چل سکتے ہیں، پھر آپ کو روکنے والا کوئی نہیں۔ اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کے ارد گرد نشانیاں رکھی ہیں۔ ایک نشانی کو میں نے بھی دیکھا ہے، ایک بندہ میں نے دیکھا ہے، اس کے بیٹے نے گھر سے نکال دیا اور وہ بادشاہوں والی زندگی جی رہا ہے، کوئی کام بھی نہیں کرتا، جیسا چاہتا ہے ویسا کھاتا ہے، روزانہ سفید جوڑا بدلتا ہے۔ اور وہ مزے کی بات آپ کو بتاؤں، نہ اس نے زندگی میں کبھی روزہ رکھا، نہ نماز پڑھی۔ اب بتائیں، اور
میں سمجھتا ہوں کہ میں جب اس کو دیکھتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کا خصوصی طور پہ خیال رکھتا ہے، پتہ نہیں اس کا دل کیسا ہوگا، اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ پچھلے 7 سال سے میں اس کو دیکھ رہا ہوں کہ یقین مانیں کہ اس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا کی ہر نعمت سے نواز دیا۔ اب نہ اس کے ساتھ بیٹا ہے نہ بہو، اس کے بیٹے کو اس کے بچے چھوڑ کے چلے گئے، اس کا بیٹا رول رہا ہے جس نے پہلے باپ کے ساتھ زیادتی کی۔ یہ بھی تو نشانی ہے۔ آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، آپ کو ایسے بہت سے کردار نظر آ جائیں گے جن کو صرف اللہ پالتا ہے، بظاہر جن کے ساتھ وہ رہتے ہیں، کچھ رشتہ دار ہوتے ہیں، کچھ نہیں بھی ہوتے، لیکن ان کی زندگی بہت آسان ہوتی ہے۔ کچھ لوگ بہت زیادہ عبادت کرتے ہیں، ان کی زندگی آسان نہیں ہوتی۔ تو معاملہ سارا قلب کا ہے۔ جس دن آپ نے اپنے قلب میں جھاڑو دے دیا نا، بابا فرید کا شعر ہے نا، اٹھ فریدا ستیا تو جھاڑو دے مسیت، تو ستا رب جاگدا تیری ڈاڈے نال فرید۔ تو جو بندہ راہ سلوک کا مسافر ہو، اپنے آپ کو درویش کہتا ہو، اس کا پھر حق نہیں بنتا پھر وہ رات کو سو جائے۔ اس کو چاہیے پھر وہ اپنے مالک سے راز و نیاز کرے، اپنی ہر تکلیف اپنے مالک کو ضرور بتائے، لیکن مالک کا گلہ نہ کرے۔ لوگوں کی گاڑیاں، کوٹھیاں، بنگلے دیکھ کر ان کو حسرت کی نگاہ سے نہ دیکھے۔ جب آپ نے اس راستے پہ چلنا ہے تو پھر دنیا کو 3 طلاقیں دینی ہوں گی۔ پھر جو بھی بندہ دنیا کو 3 طلاقیں دے کر اس راستے میں آئے گا، اللہ تبارک تعالیٰ اس کا ضرور ہاتھ پکڑے گا اور اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے گا۔ باقی ثواب تو ہر نماز پڑھنے والے کو ملتا ہے، ہر قرآن پڑھنے والے کو ملتا ہے۔ یہاں بات ہو رہی ہے خاص بننے والے۔ خاص وہی بنتا ہے جس کا دل دنیا سے خالی ہے، جو یہ سوچ لے کہ میرا مالک مجھے جس بھی حال میں رکھے میں اس کا شکر ادا کروں گا۔ حضرت جنید بغدادی کے ساتھ آپ سفر فرما رہے تھے جنگل کا، تو آپ کا خلیفہ آپ کے ساتھ تھا۔ خلیفہ نے ایک مرتبہ فرمایا، حضور آج گرمی بہت ہے، آپ خاموش رہے۔ اس نے دوسری دفعہ پھر فرمایا، حضور آج گرمی بہت ہے، آپ پھر خاموش رہے۔ اس نے جب تیسری مرتبہ فرمایا نا کہ آج گرمی بہت ہے، آپ نے فرمایا، اے شخص آج سے تیری اور میری راہیں جدا۔ اس نے کہا، حضور کیا ہوا؟ میں نے تو گرمی کی شکایت کی ہے۔ اس نے کہا، تو نے گرمی کی شکایت نہیں کی، تو نے خالق کائنات کی شکایت کی ہے۔ یہ گرمی کے موسم، سردی کے موسم، یہ ٹھنڈے میٹھے موسموں کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس کا جی چاہے جتنی چاہے گرمی برسائے، اس کا جی چاہے جتنی چاہے سردی برسائے، یہ اس کا اختیار تو اس کے پاس ہے، کسی انسان کے پاس تو ہے ہی نہیں۔ جب تک اپنی پوری تقدیر اپنے آپ کو آپ اللہ کے سامنے پیش نہیں کریں گے، اللہ کے سامنے آپ سلنڈر نہیں کریں گے، اور یہ نہیں کہتے کہ مالک میری ایک ہی خواہش ہے کہ میں تجھے پاؤں، مجھے دنیا نہیں چاہیے، مجھے موکل یا جنات نہیں چاہیے، مجھے تو صرف تیری رضا اور تیری خوشی چاہیے، جس میں تو اور تیرا محبوب خوش، میں بھی اس میں خوش۔ اس دن آپ سمجھے کہ میرا روحانیت کا سفر شروع ہو چکا ہے۔ ایسے ہی آپ ایک کامل درویش بن سکتے ہیں اگر آپ طبیعی دھاگوں کے چکر میں آئیں گے، لوگوں کو لڑکے دیں گے، جن نکالیں گے، تو یہ آپ کے راستے کی رکاوٹ ہوں گی۔ ان سے آپ کو بچنا ہے۔ کم سے کم 5 سال تک آپ ایسے کاموں سے بچیں۔ ہاں، اگر کوئی آ جاتا ہے، جو بھی آپ کا ورد وظیفہ ہے وہ پڑھیں، پڑھ کر اس کے اوپر پھونک دے، انشاءاللہ اللہ اس کو شفا دے گا۔ کوئی بھی آیت اللہ تبارک تعالیٰ کے اسم مبارک ہے، اس کو 11 مرتبہ لکھ کر دے دے، اس کو شفا ہوگی۔ لیکن اس کو مستقل طور پہ کام مت بنائیے گا اپنا، اس سے آپ کے کاموں میں رکاوٹ آئے گی۔ اور دوسرا، جتنا آپ دنیا سے کٹ کر رہ سکتے ہیں اتنا رہیں، کام کریں لیکن بات چیت کم کریں۔ اور اگر کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ فون کر کے پوچھ سکتے ہیں، اور کوئی بندہ اگر چلہ کرنا چاہے کسی بھی قسم کا تو وہ بھی مشورہ کر کے چلہ شروع کر سکتا ہے۔ بندہ ناچیز حاضر ہے، جو مجھ سے ہوا
میں آپ دوستوں کے لیے کرنے کے لیے تیار ہوں۔ السلام علیکم۔